مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ یوحنا کے پہلے خط کے اندر 3 باب کی 13ویں آیت سے لکھا ہے، اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تعجب نہ کرو، کیونکہ ہم جانتے ہیں موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے، کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ آگے لکھا ہے، جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ جو شخص محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے۔ اب میں نے لوگوں کے جملے سنے، لوگ اکثر بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس شخص کی شکل دیکھنا بھی مجھے پسند نہیں ہے، یا یہ شخص وہ ہے جس سے میں کبھی محبت نہیں کر سکتا، یا اس طرح کے جملے کہ میں اس شخص سے نفرت رکھتا ہوں، I hate to him, I hate to them۔ تو جو اس طرح کے جملے ہیں، یہ بائبل مقدس ان کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ یہ موت کی حالت ہے، کیونکہ جو محبت نہیں کرتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے، اور جو موت کی حالت میں رہتا ہے اور اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا وہ خونی ہے، اور کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہوتی۔ یوحنا جس بھائی کا ذکر یہاں پہ کر رہا ہے وہ ہمارا بلڈ ریلیشن نہیں ہے، بلکہ ایمان کا ریلیشن ہے۔ یوحنا اس چیز کا انکار نہیں کر رہا کہ کسی بلڈ ریلیشن سے محبت نہیں کرنی، سب سے محبت رکھنی ہے، کیونکہ محبت کا وصف یہ ہے کہ وہ سب کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ محبت ایسی خوبی ہے جو سب کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بھائیوں لفظ جو استعمال ہوا، بھائی لفظ جو استعمال ہوا وہ ایماندار کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ اختلافات ایمانداروں کے بیچ میں ہیں۔ ایماندار کے خلاف پروپوگنڈے کرتے ہیں، ایماندار کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، ایماندار سے جیلس ہوتا ہے، حاسد اور حسد میں آ جاتا ہے۔ ایماندار کے خلاف پلاننگ کرتا ہے کہ کس طرح اسے ڈیمیج کیا جا سکے۔ اگر ایک ایماندار کی خدمت اس طور پر فروٹفل نہیں ہو رہی تو وہ کمپٹیشن کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آج ایمانداروں کے اندر کمپٹیشن ہے، خدمت کو لے کے، فیم کو لے کے۔ اگر ایک ایماندار ترقی کر رہا ہے دوسرا اس سے جیلس ہو رہا ہے، اور اگر ایک ایماندار کو خداوند نے برکت دی دوسرا حسد میں آ گیا ہے، اور پھر پروپوگنڈے شروع ہو جاتے ہیں، منصوبے پلاننگز بننا شروع ہو جاتی ہیں کہ اس کو کس طرح نقصان پہنچایا جا سکے۔ لیکن بائبل مقدس یہ کہتی ہے جو اپنے بھائیوں سے محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے۔ حسد نفرت پیدا کرتی ہے اور ڈیمیج کرتی ہے۔ یہاں پر ایماندار سے نفرت کرتا ہے، عداوت رکھتا ہے، محبت نہیں کرتا۔ 2 ورشپرز ایک دوسرے کے خلاف ہیں، 2 ایلڈرز ایک دوسرے کے خلاف ہیں، 2 مبشر ایک دوسرے کے خلاف ہیں، 2 پاسٹرز ایک دوسرے کے خلاف ہیں، 2 بشپس ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ایک منسٹری دوسری منسٹری کے خلاف ہے، اور ہمیشہ ایک ہی چیز پر فوکس کیے ہوئے ہیں، کس کی کیا کمزوری ہے، کمزوریاں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ سکھا دوں، کمزور شخص کمزوریاں ڈھونڈتا ہے۔ یہ کمزور شخص کا کام ہوتا ہے کہ وہ کمزوریاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کس میں کیا کمزوری ہے، اب میں اس پہ کیا کام کر سکتا ہوں، کس طرح میں چالاکی سے اس کو ڈیمیج کر سکتا ہوں۔ یہ کمزور لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ زور آور ایسا نہیں کرتے، بلکہ زور آور دوسروں کو بھی زور آور بناتے ہیں۔
لیکن کمزور شخص دوسروں کے اندر سے کمزوریاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ تو بائبل مقدس اس چیز کا بیان کرتی ہے کہ جو شخص اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے، اور جو موت کی حالت میں رہتا ہے اس کے پاس زندگی نہیں ہو سکتی۔ زندگی اس کے پاس ہوتی ہے جو زندگی کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ بھائیوں سے محبت کرنا ہم پر فرض ہے۔ بائبل مقدس کے اندر کچھ ایسے کام ہیں جو کلیسیا پر فرض ہیں، جس طرح ایک مناد پر منادی کرنا فرض ہے۔ پالوس کہتا ہے خوشخبری پھیلانا مجھ پر فرض ہے۔ جس طرح پاؤں دھونا شاگردوں کے لیے کہا گیا ایک دوسرے پر فرض ہے، اسی طرح بھائیوں سے محبت کرنا فرض ہے۔ ایک ایماندار دوسرے ایماندار سے محبت کرے، یہ ثانوی حکم نہیں ہے بلکہ یہ فرض ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، اس کے اندر امپورٹنس پائی جاتی ہے، اہم اور ضروری، تم پر فرض ہے۔ تو محبت کا وصف ظاہر کرنا ایمانداروں پر فرض ہے، اور یہ ضروری اور لازمی ہے، کمپلسری ہے کہ محبت کرنی ہی کرنی ہے۔ لیکن اتنا ہی زیادہ اختلاف، اتنی ہی زیادہ پرابلمز، چیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو صرف اپنا نام بنانے کے لیے، میرا نام کسی طرح بن جائے، فیم حاصل کرنے کے لیے ایک ایماندار ہی دوسرے ایماندار کو چیٹ کر رہے ہیں۔ تو بائبل مقدس یہ کہہ رہی ہے کہ بھائیوں سے محبت کرنا ہم پر فرض ہے، جس طرح پاؤں دھونے شاگردوں کے لیے فرض ہے۔ اب میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی بھی شخص آپ سے ناراض ہو، آپ جا کر اگر اس کے پاؤں دھوئیں گے تو وہ محبت میں آ جائے گا۔ یہاں میں نے دیکھا ہے پاؤں دھوتے ہیں، کئی خادموں نے یہ سسٹم شروع کیا کہ پاؤں دھونے، اور بھلا کس کے دھو رہے ہیں؟ وہ شخص جس کے ساتھ اس کی بہت اچھی بنتی ہے، جس کے ساتھ وہ مل کر کنونشن کرواتے ہیں، جس کا ساتھ مل کر وہ گورے کو بلاتے ہیں، اور ایک گورے کو بلا لیا، اب اس خادم کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے، اس کی کلیسیا چاہیے، سٹیج چاہیے، گراؤنڈ چاہیے، وہاں پر پبلک چاہیے، اور اس پبلک کو حاصل کرنے کے لیے اس خادم کے پاؤں دھوئے جا رہے ہیں جو آلریڈی آپ سے محبت میں ہے، آلریڈی آپ کی عزت کرتا ہے اور اچھی بنتی ہے، اس کے ساتھ یہ عمل کیا جا رہا ہے، اس کے پاؤں دھوئے جا رہے ہیں۔ بھائی اس کے جا کے دھوئیں جو آپ سے عداوت رکھتا ہے یا آپ کو اس سے عداوت ہے، جو ناراض ہے آپ سے، اس کے جا کر پاؤں دھوئیں، پھر محبت ظاہر ہوگی، پھر پتہ چلے گا۔ میں یہ تعلیم نہیں دے رہا کہ شاگردوں کو ایک دوسرے کے پاؤں نہیں دھونے چاہیے، میں یہ ایڈ کر رہا ہوں، میں یہ تعلیم دے رہا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی ناراض ہو تو اس کے جا کے پاؤں دھوئیں اور وہ محبت میں آ جائے گا۔ یہ جو ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہتے ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہتے ہیں، حسد میں آ جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے پاؤں دھوئیں۔ اور میں یہ بھی بتا دوں اگر ایسا عمل نہیں کریں گے خدا کی بادشاہی نہیں ملے گی، کیونکہ کبھی بھی ان کی نفرت ایک دوسرے سے ختم نہیں ہوگی۔ جب وہ نفرت کی حالت میں، عداوت کی حالت میں رہیں گے تو موت کی حالت میں رہیں گے، جب محبت کی حالت میں آئیں گے تو پھر وہ زندگی کی حالت میں آئیں گے۔ تو محبت زندگی لاتی ہے اور عداوت موت لاتی ہے۔ کس چیز کو ہم نے اپنی زندگی میں اپلیکیبل کرنا ہے میرے عزیزوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ٹوٹلی ڈیپینڈ آن یو۔ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹوٹلی ڈیپینڈ آن یو۔
تو آج کا میرا پیغام یہ ہے کہ اگر عام میں سے کوئی بھی شخص کسی سے اتنی عداوت کرتا ہے، اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، اس سے ملنا نہیں چاہتا، اس سے بات نہیں کرنا چاہتا، فیلوشپ نہیں کرنا چاہتا، ایماندار ایک دوسرے کے خلاف پروپوگنڈے کرتے، پلاننگ کرتے، ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہتے ہیں، تو آج اس ویڈیو کو سن کر ضرور خدا کے کلام پر عمل کریں اور محبت کی حالت میں آئیں تاکہ زندگی کی حالت میں آ سکیں، محبت کریں تاکہ زندگی میں جی سکیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے اور یہ توفیق دے کہ آپ اس کلام پر عمل کر سکیں۔ گاڈ بلیس یو۔